اب اس کے بعد ہم اپنے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے گل لالہ کا تاریخی پہلو۔ قصہ شیریں و فرہاد ایرانی پس منظر میں لکھی گئی ایک مشہور لوک داستان ہے۔ اس کو مشہور فارسی شاعر نظامی گنجوئی نے لکھا اور اس کی کہانی کا اصل نام شیریں خسروان تھا۔ اس میں زیادہ تر قصے بادشاہ خسرو پرویز کی جنگی مہمات اور عشرتوں کے ہیں۔ فرہاد کی انٹری اس میں ایک سائیڈ ہیرو کے طور پر ہوتی ہے، لیکن اس کہانی کا سب سے مشہور کردار بھی فرہاد بن گیا۔ صوفیہ نے اس سچی محبت اور لگن کا ستارہ اسی فرہاد کو کہا۔ بہت سی روایات ہیں اور اس کہانی کو بہت سے لوگوں نے مختلف انداز میں پیش کیا ہے، لیکن جو چیز سب داستانوں میں مشترک ہے وہ یہ کہ جب فرہاد اپنے دیے گئے ٹاسک کی تکمیل کے قریب پہنچ گیا، یعنی پہاڑ کاٹ کر نہر کو نکال دیا، جسے بہت سی روایات میں جوئے شیر کہا گیا، تو خسرو نے اسے پیغام بھجوایا کہ شیریں مر گئی۔ یہ سن کر شدید غم اور محبت میں فرہاد پہاڑ سے نیچے گرا اور ایک چٹان پر گر کے مر گیا، جہاں پہ فرہاد کا خون نکلا اور بہا۔ فارسی روایات کے مطابق گل لالہ وہاں پہ ہوگا۔ گل لالہ اور فارسی ادب۔ لالہ کی خصوصیات مثلاً اس کا شوق، سرخ رنگ، بہار میں محدود آمد، خوبصورتی اور مختصر زندگی نے تاریخ کے ہر دور میں شعراء اور مصنفوں کو اپنی طرف متاثر کیا۔ محبوب کے ہونٹوں، آنکھوں اور بھنوروں کو گل لالہ سے تشبیہ دی گئی۔ اس کو عاشقوں کی قربانی کا نشان سمجھا گیا۔ نوروز جو کہ ایرانی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اس کی آمد کا نشان بھی یہی پھول ہے۔ نشان رسمی ایران کا رسمی نشان لفظ اللہ کو ظاہر کرتا ہے، یہ ان کے جھنڈے پہ آویزہ ہے۔ 1979 میں انقلاب ایران کے بعد اس کی بنیاد پڑی۔ یہ نشان 4 ہلال اور 1 تلوار پر مشتمل ہے۔ جن لوگوں نے انقلاب ایران کے لیے جان دی، ان کی یاد میں اس رسمی نشان کو گل لالہ کی شکل میں ساخت کیا گیا۔ ایک جوان فوجی، یہ روایت ہے فارسی قدیم، جب اپنے وطن کے لیے مرتا ہے تو اس کی قبر پر ایک سرخ لالہ ہوتا ہے۔ لالہ ترکی، ایران، افغانستان اور وسط ایشیا کا مقامی پھول ہے۔ ترک خانہ بدوش فوجی سب سے پہلے لالے سے متاثر ہوئے۔ یورپ پہنچنے سے پہلے صدیوں تک گل لالہ ترکی کا ایک مقامی پھول رہا۔ سلطان سلیمان پہلا ترک سلطان تھا جس کے زمانے میں گل لالہ کی باقاعدہ کاشت کی گئی۔ اس کے دور میں جو گل لالہ کی قسم کاشت اور مشہور ہوئی وہ آج تک استنبول ٹیولپس کہلاتی۔ گل لالہ کو ترکی عثمانی سلطنت میں مقدس حیثیت حاصل ہوئی۔ عثمانی خلافت کے امیر ترین دور حکومت کو، جس میں انہیں سب سے زیادہ عروج ملا، ٹیولپ ایرا یا ترکی میں لالے دیویری کہتے ہیں۔ اس دور میں ٹیولپ پارٹیز کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ یہ دعوتیں ہر رات اس وقت تک منعقد کی جاتی تھی جب تک لالے کے پھول بہار میں کھلے رہتے تھے۔ ان دعوتوں میں ہزاروں ٹیولپس کی نمائش کی جاتی اور مہمانوں کے لباس بھی گل لالہ کے رنگوں سے مناسبت رکھتے تھے۔ کچھووں پر شمع روشن کر کے انہیں باغات میں چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ آہستہ آہستہ چلے پھرے اور باغ کو روشن کرے۔ یہ قدیم ترک آرٹ ورک ہے جس میں لالہ یا استنبول ٹیولپ صاف ظاہر ہے۔ ترک اس پھول کو اپنے ساتھ مدینہ بھی لے گئے۔ یہ مسجد نبوی کی ایک دیوار پر موجود ترک آرٹ ورک ہے جس میں گل لالہ صاف ظاہر ہے۔ مغل اس ٹیولپ کو لاہور بھی لے آئے۔ یہ شاہی قلعے میں موجود شیش محل کی ستونوں کی تصویر جس میں گل لالہ صاف ظاہر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں جو جڑے ایمرلڈز اور زمرد تھے وہ یا تو یہ رنجیت سنگھ اپنے ساتھ لے گیا یا تو برٹشرز اپنے ساتھ۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ لالہ جو فطری طور پر وسط ایشیا اور ترکی کا پھول تھا، یورپ اور خاص طور پر ہالینڈ کیسے پہنچا۔ سب سے مشہور روایت یہ ہے کہ وہ یورپی سفیر جو خلافت عثمانیہ میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، گل لالہ کی یورپ میں رسائی کا باعث بنے۔ جو آٹومن امپائر میں کنگ فرڈینینڈ کی نمائندگی کر رہا تھا، اس سفیر کا نام اوگیر گیشلین تھا۔ اس نے ایک خط لکھا جو آج تک تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ an abundance of flowers everywhere, narcissus, hyacinths and those in which Turkish lale, much to our astonishment because it was almost mid-winter, a season unfriendly to flowers.
The tulip has little or no scent, but it is admired for its beauty and the variety of its colors. सफीरों से ये फूल गिफ्ट्स की सूरत में कार्लोस क्लॉसियस तक पहुंचा। कार्लोस क्लॉसियस एक इंटरनेशनली रेनोन्ड बॉटनिस्ट था जिसने मशहूर बोटानिकल गार्डन्स ऑफ लेडन की बुनियाद रखी। इसने ये पहली दफा डेनमार्क में गुले लाला को काश्त किया और इस तरह डच पीपल तक गुले लाला की रसाई की। 17th सेंचुरी को डच गोल्डन एज कहते हैं। हॉलैंड एक कॉलोनियल पावर बन चुका था और एम्स्टरडैम में एक अमीर मिडिल क्लास मौजूद थी। 17वीं सदी के शुरू में डच लोगों को ट्यूलिप का शौक शुरू हुआ। देखते ही देखते ये एक स्टेटस सिंबल बन गया और लोगों ने इसे अपने जाती घरों और बागात में लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही ट्यूलिप बल्ब की डिमांड बढ़ी, कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई और हर किस्म के लोगों ने ट्यूलिप बल्ब की तिजारत में सरमायाकारी शुरू कर दी। चलाक ताजरों ने ट्यूलिप बल्ब की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी जिससे कीमतें और भी बढ़ गई। देखते ही देखते बल्ब पर फ्यूचरिस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग यानी कि जुआ तक स्टार्ट हो गई। सबसे ज्यादा कीमत इन ट्यूलिप बर्ड्स की थी जिनको मल्टी कलर्ड या ब्रोकन ट्यूलिप्स कहते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आया कि एक ट्यूलिप बल्ब की कीमत 6000 गिल्डर्स तक पहुंच गई। ये कीमत उस वक्त के एम्स्टरडैम के एक कैनाल हाउस या मेंशन से भी बढ़कर थी। इस पागलपन को तारीख में ट्यूलिप मेनिया कहते हैं। ये रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री का या महफूज शुदा इंसानी तारीख का पहला इकोनॉमिक बबल है और फिर वही हुआ जो किसी भी इकोनॉमिक बबल के साथ होता है, सडन डिक्रीज इन डिमांड फॉलोड बाय बस्ट ऑफ द बबल। एक ही दिन में ट्यूलिप की कीमतें आसमान से जमीन पर आ गई और जिसकी वजह से लोगों का सारा सरमाया डूब गया। डेनमार्क के उस वक्त की गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा और ट्यूलिप की ट्रेड को बैन किया गया और फिर कहीं जाके इस पागलपन से लोगों की जान छूटी। लेकिन इन द लॉन्ग रन इस ट्यूलिप मेनिया की वजह से हॉलैंड में इंटरनेशनल फ्लावर ट्रेड शुरू हो गई और अब हॉलैंड ट्यूलिप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। और वो फूल जो कभी बादशाहों और अमीर ताजरों का फूल था दुनिया के हर कोने में पहुंचता है। इसके बाद